ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 44 میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے مرحلے کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کل کی گفتگو میں جیسا کہ عرض کیا کہ ایام حج کے قریب آنے پر مشرکین مکہ اس بات پر سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ جو باہر سے لوگ آئیں گے تو ان کے سامنے ہم اپنا موقف کیا پیش کریں۔ ولید بن مغیرہ کے پاس سب جمع ہوئے۔ اس نے پھر نعوذ باللہ اس کو رسول اللہ کو جادوگر اور کلام الہی کو جادو کہا، جس پر سب متفق ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک میں آپ کی خدمت میں نے وہ آیات بھی پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ اس نے اسے جو سوجا اس کے اوپر بھی لعنت کی اللہ نے، کہ یہ جو اس کو سوجا ہے نا، جادوگر کہنے والا اور جادو کہنے والا، اس پر بھی اللہ نے اس پر 2 دفعہ لعنتیں ہوئی اس قرآن کی ان آیات کے اندر۔ بس اب مکہ کے حالات روز بروز اللہ کے نبی اور آپ کے ماننے والوں اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے تھے۔ جہاں پر اصحاب اور ایمان لانے والے افراد کو اذیتیں اور ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے اور آزار پہنچانے میں بھی وہ پیچھے نہیں رہتے تھے، ان کی کوشش رہتی تھی۔ ایک اور واقعہ جو اس دوران میں پیش آیا ہے وہ بھی میں ابن اسحاق سیرت ابن ہشام میں سے نقل کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ وہ یعنی پوچھنے والے نے نا، یعنی اس راوی نے پوچھا ہے، تو پوچھا کہ کس طرح سے تکلیف پہنچاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت میں گیا کہ قریش کے بلند مرتبہ لوگ مقام ہجر میں جمع تھے۔ بلند مرتبہ وہی جو وہاں کے سردار تھے، جن کے پاس دولت کے اعتبار سے دوسروں کی نسبت زیادہ مالدار تھے، سردار تھے۔ انہوں نے کہتے وہ وہاں مقام ہجر پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا۔ کہتے وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے تو اس شخص کے متعلق اتنا صبر کیا کہ کسی دوسرے معاملے میں ہم نے کبھی اتنا صبر نہیں کیا۔ اس نے ہمارے عقل مندوں کو احمق بنایا، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیں، ہمارے دین میں عیب نکالے، ہماری جماعت کو منتشر کر دیا اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا۔ ہم نے اس کی بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا۔ یہی الفاظ یا اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے آپس میں۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران میں جب یہ آپس میں بات کر رہے تھے تو یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور ٹہلتے ہوئے آپ تشریف لائے، حجر اسود کا بوسہ لیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ جب آپ ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کچھ باتیں تان کے طور پر کی، تانے کے طور پر اعلان کرنے لگے۔ جب آپ دوسری دفعہ ایک طواف کے بعد رسول خدا جب دوسری دفعہ ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے اسی طرح سے طعنہ زنی کی، تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر محسوس کیا۔ پھر آپ ان کے پاس سے تیسری بار گزرے تو انہوں نے پھر اسی طرح سے طعنہ زنی کی۔ جب انہوں نے اسی طرح طعنہ زنی کی تو آپ ٹھہر گئے اور اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا کہ اے گروہ قریش، کیا تم سن رہے ہو؟
سن لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ایک پاک و صاف چیز لے کر آیا ہوں، یعنی میں تمہارے پاس ایک ایسی دعوت لے کر آیا ہوں، ایک ایسے دین کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں جو پاک و صاف ہے، تمہیں بھی پاک و صاف کرے گی، یعنی تمہیں شرک کی غلاظتوں سے نکالے گی، تمہارے ذہنوں کو، قلوب کو پاک و صاف کرے گی۔ کہتے پھر آپ کے ان الفاظ نے ان لوگوں کو قابو میں لے لیا، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک شخص کی یہ حالت تھی کہ گویا اس کے سر پر کوئی پرندہ آ بیٹھا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے وہ سخت افراد جو آپ کے متعلق لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ جو انہیں ملے آپ کی مدارت و دلجوئی کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ اے ابو القاسم جائیے، واللہ آپ نے کبھی بھی نادانی کی باتیں نہیں کی ہیں۔ راوی نے کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے، پھر جب دوسرا روز آیا تو وہیں مقام ہجر میں وہ لوگ جمع تھے، اور کہتے میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان میں سے بعضوں نے بعض سے کہا کہ کچھ یاد ہے تمہاری جانب سے کیا پیغام دیا گیا اور رسول اللہ کی جانب سے تمہیں کیا جواب ملا، حتیٰ کہ جب اس نے ڈنکے کی چوٹ پر وہ باتیں کی جس کو تم ناپسند کرتے ہو تو تم نے ان کو چھوڑ دیا، وہ انہی باتوں میں مصروف تھے۔ اب یہ کل کی طرح یعنی ایک دن گزرا ہے جب یہ انہی باتوں میں مصروف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہی کعبے میں تشریف لائے، اور آپ کے جو معمول تھا طواف کعبہ کے لیے حجر اسود کے بوسہ دینے کے لیے، تو کہتے ہیں ان سب لوگوں نے جو یہ بیٹھے تھے ان سب نے آپ پر حملہ کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ ان کا کہنا یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ کیا تو وہی شخص ہے جس نے ایسا کہا، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، بتوں کی تردید کرتے ہو، ہمارے ان بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو، اور ان بتوں کی عبادت سے، ان کی پرستش سے روکتے ہو، اور خدا یگانہ کی پرستش کی طرف دعوت دیتے ہو۔ جب انہوں نے ان باتوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کیا، پوچھا کیا آپ یہی کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم انا الذی اقول ذلک، کہا ہاں میں ہی وہ شخص ہوں جو ایسی باتیں کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ان میں سے یہ راوی جو جس نے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کے دونوں پلو، جو پلو ملنے کی جگہ ہوتی ہیں وہاں سے اس کو پکڑ لیا، اور اللہ کے نبی کے اس چادر کو اس طرح سے کھینچا کہ وہ گردن کے اندر وہ بند ہونے لگی، گردن کے اندر سے وہ بند ہو کے گئی۔ تو جب یہ مرحلہ آیا تو کہتے ہیں رسول یہاں پر حضرت ابوبکر بھی تھے، تو وہ آگے کھڑے ہو گئے اور وہ رو رہے تھے۔ یہ سیرت ابن ہشام پیج نمبر 251 پہ لکھتے ہیں کہ وہ روتے جا رہے تھے اور کہتے تھے کہ ارے لوگوں، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے؟ اور کہتے ہیں پھر وہ سب انہوں نے اس کے بعد رسول اللہ کو چھوڑ دیا، اور وہاں پر حضرت ابوبکر کو بھی کچھ چوٹیں آئیں۔ تو یہ بھی ایک اہم واقعہ تھا اس دور کا کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر مشرکین مکہ آئے روز سختیوں پر سختیاں ڈھائے جا رہے تھے۔ اسی دوران میں دین اسلام کو ایک بڑی تقویت جو ملی، جس سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا، اور مشرکین کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، وہ حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا تھا۔ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک روز ابو جہل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوہ صفا کے پاس دیکھا، کوہ صفا کے پاس، صفا و مروہ کی جو پہاڑ ہیں اس میں سے صفا کے پاس اللہ کے نبی کو دیکھا۔ جب اس نے رسول اللہ کو وہاں دیکھا، آپ اکیلے تھے، تو اس نے بہت زیادہ اللہ کے نبی کی توہین کی، آپ کو گالیاں دی، ناشائستہ الفاظ کہے، اور آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز تھی جس سے اللہ کے نبی کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے، یا شاید آپ کی جسم مطہر کو اس سے چھوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اس کو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ جب ادھر کہہ رہا تھا تو ایک شخص ہے عبداللہ ابن جدعان، اس کی کنیز تھی جو وہ اپنے گھر سے باہر کسی کام سے آئی تھی، تو اس نے یہ منظر دیکھا، اس نے یہ باتیں سن بھی لی،
کہتے ہیں کہ اسی دن کچھ وقت کے گزرنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ جو شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اپنے شکار سے واپس آ رہے تھے، اپنی کمان کو حمائل کیے ہوئے واپس آئے، اور جب یہ آئے تو حضرت حمزہ کی روٹین یہ تھی کہ جب وہ شکار پہ جاتے اور شکار سے واپس آتے تھے تو اپنے گھر والوں کے پاس پہلے نہیں جاتے تھے، پہلے وہ آ کر کعبے میں اس کی طواف کرتے، اس کی زیارت کرتے کعبے کی، اور پھر وہاں پر جو دار الندوہ میں یا آس پاس جو قریش کے بزرگان بیٹھے ہوتے ان کے ساتھ ملتے، سلام و تعارف کے بعد وہاں سے پھر لوٹ کر اپنے گھر جاتے تھے۔ آج بھی ان کی یہی مصروفیت رہی، وہ واپس آئے شکار سے، آ کر انہوں نے کعبے میں طواف کیا اور دار الندوہ میں موجود جو قریش کے لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ کچھ حال احوال کیا، اس کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹنے کے لیے وہاں سے نکل آئے۔ ایک بات یہاں پر اور بھی کہہ دوں کہ حضرت حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ ایک ہی خاتون کا دودھ جو جناب صوبیہ تھی کہ جن کا دودھ اللہ کے نبی نے بھی پیا تھا اور جناب حمزہ نے بھی پیا تھا۔ جب طواف وغیرہ کے بعد حضرت حمزہ گھر کی طرف جانے لگے تو عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے پاس وہی کنیز جس نے رسول خدا کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے اور بے ادبی کرتے ہوئے ابو جہل کو دیکھا تھا، اس نے حضرت حمزہ کو دیکھ کر آپ کو پکارا، کہا اے ابو عمارہ۔ ابو عمارہ حضرت حمزہ کی کنیت تھی۔ کہا کہ اے ابو عمارہ، کاش کہ آپ کچھ وقت پہلے یہاں ہوتے تو آپ اس واقعے کو دیکھتے جس طرح کہ میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے پوچھا کیا دیکھا ہے تم نے، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں کچھ دیر پہلے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، ابو جہل نے، جس کو اس وقت قریش میں اس کا نام ابو الحکم ابن ہشام تھا، یعنی ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کی بدبختی اور اس کی جہالت اتنی تھی، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے، تو ہم اسی لیے اس کو ابو جہل کے نام سے ہی پکارتے ہیں۔ بس ابو جہل نے اس کی عبداللہ ابن جدعان کی کنیز نے کہا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو گالیاں دیں، انہیں سخت تکلیف پہنچائی اور برا بلا کہا، یہاں تک کہ آپ کے بھتیجے نے یعنی رسول خدا نے ابو جہل کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو جب حضرت حمزہ کو پتہ چلا تو ظاہر ہے ان کے رگوں میں جو خون تھا وہ کھولنے لگا، غصے میں آ گئے اور وہاں سے نکلے، تیزی سے نکلے، کسی کے پاس بھی نہیں رکے، اور اسی محفل میں جہاں سے ابھی طواف کے بعد ہو کے آئے تھے اسی محفل میں گئے، ابو جہل کو قریش کے مجمع میں دیکھا، اس کی طرف گئے، ابھی اس سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، اپنی کمان کو بلند کیا اور اپنی اس شکاری کمان کو پورے غصے و زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ کہتے ہیں کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور جب سر پھٹ گیا ابو جہل گرا تو پھر حضرت حمزہ نے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ میں بھی ان پر ایمان لایا ہوں، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں میرا بھی وہی راستہ ہے، اگر تو ہمت رکھتا ہے تو میرے ساتھ لڑو۔ تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ بھئی حضرت حمزہ کا مارنا اور پھر کہنا کہ اگر تمہیں ان کی باتوں سے تکلیف ہے، اگر تم نے ان کے کلام سے تکلیف ہے، اگر تمہیں ان کے دین سے کوئی مسئلہ ہے تو میں بھی ان کے دین پر ہوں، میں بھی ان کے راستے پر ہوں۔ کہتے ہیں اسی دوران میں بنی مخزوم کی ایک جماعت جو ہیں وہ لوگ اٹھے کہ ابو جہل کی مدد کریں اور حضرت حمزہ سے لڑائی کریں، یا کہتے ہیں یہ جب اٹھے تو ابو جہل نے جو ہے خود روکا ان کو، ابو جہل نے ان کو بنی مخزوم کو روکا اور کہا کہ ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، ان کو کہتا ہے کہ میری غلطی ہے کہ میں نے ان کے بھتیجے کو بری گالیاں دی ہیں۔ بس یہ ایک بڑا واقعہ تھا آغاز بعثت کے ان سالوں کا کہ حضرت حمزہ نے اس کے بعد دین اسلام کو قبول کر لیا، اور حضرت حمزہ کا اسلام ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ترقی و تقویت کا بہت بڑا سبب جانا جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جو ہیں
وہ نہایت زیادہ قوت محسوس کرنے لگے، زیادہ طاقت محسوس کرنے لگے، اور رسول خدا کے لیے بھی ایک زیادہ بہتر مددگار و معاون حضرت حمزہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔